نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ان کا ہے، جنہیں تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی اور ان کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام حضرت عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا۔ ان کی جو کنیت تھی وہ ام الخیر تھی، اور والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم یا تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی التمیمی، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب اس طرح ہے: ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم یا تیم بن مرہ۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ شرفائے مکہ میں سے ہیں، نہایت معمر تھے۔ ابتداءً جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آیا۔ وہاں حضرت ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ حضرت ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو وہ اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر اور ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے
اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر یعنی سلمہ بنت صخر کو ابتدائی میں اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے 39 اصحاب مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ قلیل جماعت با اعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین و کفار کو دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت کے فضائل اور پر تقریر کی۔ کفار اور مشرکین کو شرک اور بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ کفار اور مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے رحمی اور خدا نہ ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنو تیم کو باوجود مشرک ہونے کے اپنے قبیلے کے ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کر ترس آ گئے۔ انہوں نے عام مشرکین کے پنجے اور ظلم سے چھڑا کر ان کو ایک مکان تک پہنچا دیا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود درد و تکلیف کے اپنے والد اور خاندان اور عائشہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم کے مکان میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میری والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی ہدایت کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بہت لمبی عمر پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت تک زندہ رہی، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل ایک تاجر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی دیانتداری اور امانت کا شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے ہاں جمع ہوتا تھا۔ اگر کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام جاہلیت میں بھی شراب سے ویسی ہی نفرت تھی جیسے زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص محبت تھی، انس اور خلوص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اپنے احباب اور مخلصین کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید بن عاص داخل ہوئے دائرہ اسلام میں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی گھر میں سین کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، اور اس میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور رونے کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی تکلیفوں کے باوجود 13 برس تک مکہ میں تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ سبحان اللہ۔ قبائل عرب اور عام مجموع میں تبلیغ و ہدایت کے لیے جاتے تو یہ بھی رکاب ہوتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ جاتے اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے تھے۔ مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں زیادہ تر تعداد غلاموں کی اور باندیوں کی تھی، جو اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مظلوموں کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت نذیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت جاریہ، بنی مومل اور بنت نہدیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وغیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کفار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے بڑھتے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو آپ کے مخلص جانثار بڑھ کر خود آگے ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، اور وہ تقریر سن کر مشرکین بہت سا غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر کہا، خدا تم سے سمجھے، کیا تم صرف ان کو اس لیے قتل کر دو گے کہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں؟ اسی طرح ایک روز آج صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں عقبہ بن ابی معیط آ گیا اور اس نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اور پھر آپ نے اس چادر کو پکڑ کر گردن سے علیحدہ کیا اور کہا، کیا تم ان کو اس لیے قتل کرو گے کہ یہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں لائے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں رشتہ تھا، بہت خوبصورت رشتہ تھا۔ وہ ایسا رشتہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
ابتداءً مشرکی قریش نے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کو اہمیت نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا اثر پھیل رہا ہے تو انہوں نے اس تحریک کو روکنے کے لیے طرح طرح کی صورتیں نکالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر خوب ظلم و ستم کیا، اور پھر جب مصائب بہت بڑھ گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ذاتی یعنی وجاہت اور خاندان بڑا ہونے کے باوجود، امیر کبیر ہونے کے باوجود ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت طلحہ کے چچا نوفل بنت خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق پر پہنچے، برق النعما کہا جاتا ہے اس جگہ کو، تو ابن الدغنہ یا دخنہ رئیس قارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک کو چلا جاؤں، آزادی سے اللہ کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا لوگوں کے مدد کرتے ہو، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نواز ہو اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو، میرے ساتھ چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ مکہ آئے، اور ابن الدغنہ نے قریش میں آ کر پھر اعلان کر دیا کہ آج سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امان میں ہے۔ ایسے شخص کو جلا وطن نہ کرنا چاہیے جو محتاجوں کی خبر گیری کرتا ہے اور قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، مہمان نواز ہے، مصائب میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ قریش نے اس کی اس امان کو تسلیم کیا، لیکن فرمائش کی کہ ابو بکر کو سمجھا دو کہ وہ جب اور جس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن گھر سے باہر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت الہیہ کے لیے اپنے ہی صحن میں مسجد جو بنائی ہوئی تھی، قریش کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ انہوں نے ابن الدغنہ کو خبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہ داری پر ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں چھپ کر اپنے مذہبی فرائض ادا کرے، لیکن اب وہ صحن میں مسجد بنا کر اعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے ان کو اطلاع کر دو کہ وہ اس طرح سرعام عبادت نہ کرے۔ تو ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یا تو تم اس پر قائم رہو یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بدعہدی کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی استغنا کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کافی ہے۔ کفار اور مشرکین روز بروز زیادہ تر مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے، اور پھر دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نور اسلام سے منور ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہے تھے مدینہ والے۔
اس لیے اس دفعہ آپ نے مدینہ کو اپنی منزل قرار دیا، ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ حکم ہوا کہ ابھی جلدی نہ کیجیے، امید ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں۔ عرض کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ فرمایا ہاں، تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح اور شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ ایک روز منہ کو چھپائے خلاف معمول وقت کے علاوہ تشریف لائے اور فرمائے، کوئی ہے تو دور کر دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، گھر والوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا، تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سفر کا سامان باندھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنی کمر بند جو تھا اس کو پھاڑا اور پھر اس سے سامان باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو ذات النطاقین کا لقب پایا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس قافلے کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اتفاقاً اسی حال میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں خلل لائے بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور پاؤں اس سوراخ کے آگے رکھ دیا، اور پھر سانپ نے آپ کے پاؤں پر کاٹ دیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو ہی آپ کے آنسو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ تو عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیں، رات کو ہمارے پاس آ کر ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کی چراگاہ میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب حضرت عبداللہ واپس آتے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ ان کے نشان قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشان مٹ جائیں۔
کسی کو شبہ نہ ہو کہ رات کے وقت انہی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ غرض 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئی، اور یہ تمام کارروائی اس احتیاط سے عمل میں آئی تھی کہ قریش کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عرصے میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس ملی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا، اور تمام ضروری تدبیریں عمل میں آ چکی تھی۔ چنانچہ ابو جہل نے اس روز رات بھر کا لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، اور پھر عین محاصرے کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اور جو ہی لوگوں نے آپ علیہ السلام کا گھر خالی دیکھا تو وہاں وہ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو حضرت اسماء سے ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا والد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو بہت زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اس کافر نے تھپڑ مارا۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم تھے۔ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ کے چاروں طرف آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں پر لوگ آپ کو تلاش نہ رہے ہوں، اور اسی طرح تلاشتے ہوئے ایک جماعت غار پر بھی پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ذرا سا بھی یہ نیچے اگر دیکھ لیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اگر پاؤں پر ان کی نظر پڑی۔ تو انہوں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا ہے، یعنی اللہ ہے۔ اور جب یہ فکرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ہو گیا۔ چوتھے روز یہ کارواں آگے بڑھا۔ اب اس میں 2 آدمیوں کے بجائے 4 تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا، اور عبد بن اریقت آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر موہب جو تھے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے پیچھے پیچھے تھے۔ اسی طرح یہ قافلہ جا رہا تھا کہ کافروں میں سے ایک شخص سراقہ بن جاشم وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام یہ سوار تو پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کا گھوڑا اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور پھر یہ ہے کہ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی اور پھر واپس ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے دوست تھے، بہت سارے جاننے والے تھے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ اور پھر لوگ جب حضرت ابو بکر کو دیکھتے تو پوچھتے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ ایسے ہی جواب دیتے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ اگر اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سایہ دار چٹان کے نیچے فرش بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے سامان رکھا۔
اور پھر آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک بکریوں والا شخص آ رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم ہمیں ایک بکری کا دودھ دوہنے دو گے؟ تو اس نے رضامندی کا اظہار کیا، اور پہلے تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں یہ ہے کہ ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اور پھر آپ نے جب اس سے کہا کہ کیا تم ہمیں دوہنے دو گے، تو اس نے رضامندی کا اظہار کیا، تو آپ نے اس کے تھنوں سے گرد و غبار صاف کیا اور پھر دودھ نکالا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر آگے یہ قافلہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ 12ویں ربیع الاول نبوت کا 14واں سال تھا، مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کو دائیں طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عامر بن عوف میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں انصار زیادہ تر آتے اور زیارت کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سارے انصار جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، غلطی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور آپ پر سایہ کیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام وہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید ابن ابی ظہیر کے مکان میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اہل و عیال بھی حضرت الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا وہ مہاجرین کے لیے بالکل موافق نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت بخار ہو گیا، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال پوچھا تو زبان پر یہ شعر جاری ہو گئے: ہر آدمی اس حال میں ساتھ اپنے اہل و عیال کے صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیفیت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا: اے اللہ، تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ طیبہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر اور اس کو بیماریوں سے پاک فرما اور اس کے ساع اور مد میں برکت دے اور اس کی وبائی بخار کو جغفہ میں منتقل کر دے۔ دعا مقبول ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرض سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی ہوا مہاجرین کے لیے مکہ سے بھی زیادہ خوشائند ہو گئی۔ اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت اعلیٰ زندگی سے خوب فائدہ لینے کی توفیق دے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی باہمی اجنبیت دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرا دیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری حضرت حارثہ بن زہیر سے قائم کی گئی، جو مدینہ طیبہ کے ایک معزز شخص تھے۔ مدینہ اسلام کے لیے آزادی کی سرزمین تھی۔ فرزندان توحید جو کفار کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ
اس مرکز پر جمع ہونے لگے۔ اب آزادی اور اجتماع کے ساتھ معبود حقیقی کی پرستش کا موقع حاصل ہوا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تعمیر مسجد کا خیال ہوا، اس لیے جو زمین منتخب ہوئی وہ یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ گو ان کے اولیاء اور اقربا بلا قیمت پیش کرنے پر زیادہ اصرار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال لینا پسند نہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی قیمت دلوائی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابر کرم نے اسلام کے لیے جود و سخا کی بارش اور قیمت ادا کرنے کے علاوہ یہ اس کی تعمیر میں نوجوانوں کے ساتھ خوب سرگرم رہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ آزادی کے ساتھ دین متین کی نشر و اشاعت کا وقت آ گیا تھا، لیکن عرب کے جنگجو قوم مذہب کی حقانیت اور صداقت کو سے وابستہ غیر مانوس تھے، اس لیے ہمیشہ وہ اسلام کو اپنی جنگجوئی سے منبر و وعظ اور ہدایت کو چھوڑ کر میدان رزم میں آنے کے لیے مجبور کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشیر اور وزیر اور تدبیر کی طرح ہمیشہ ساتھ رہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ خدا کا برگزیدہ پیغمبر ایک سایہ دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں سرگرم تھے۔ وہیں مرد جس نے اپنے واس سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اولو العزم اکابر صحابہ کو حلقہ بگوش اسلام بنا دیا تھا، نہایت جان بازی کے ساتھ تیغ و بکف اپنے ہاتھی کی حفاظت میں مصروف تھے۔ کفار مشرکین ہر طرف سے نرغہ کرتے آتے اور ایک ایک کو شجاعت خداداد سے بھگا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوئے اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیے اور اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ اے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ آج سے تیری پرستش نہ ہو؟ اس غم اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت ابوبکر مصروف تھے اور بار بار اپنی زبان سے خوب تسلی کے الفاظ ظاہر کر رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے۔ اس خوفناک جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری قابل دید تھی۔ اور پھر ایک موقع ایسا ہے کہ اس جنگ میں مالی غنیمت کے علاوہ 70 قیدی ہاتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق کبار صحابہ سے مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی سب قتل کر دیے جائیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ سب اپنے ہی بھائی بندے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا۔ بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ کے دامن شجاعت پر ایک نہایت بدنما دھبا تھا۔ انہوں نے جوش اور انتقام میں آ کر بہت بڑی تیاری شروع کی۔ چنانچہ احد اسی جوش کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام باوجود قلت تعداد پہلے غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر اٹھا کر لائے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا، کیا کوئی قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امت کا رئیس جانتے تھے۔ اختتام جنگ کے بعد کفار مکہ واپس ہوئے تو ایک جماعت ان کے تعاقب میں روانہ کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کی جلاوطنی، جنگ خندق اور دوسرے غزوات پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں برابر کے شریک تھے۔